یہ ان دنوں کی بات ہے جب اسلم 6 سال کا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ اس وقت 6 سال کا کیوں تھا؟ وہ 6 سال سے کم یا زیادہ کا کیوں نہ تھا؟ لیکن اب کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو اس وقت 6 ہی سال کا تھا۔ وقت اتنا گزر چکا ہے کہ اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ وقت اگر اتنا نہ گزرا ہوتا تو شاید، لیکن چھوڑیں جی، آگے چلیں۔ ہاں تو وہ اس وقت چیچا وطنی میں رہتا تھا۔ اس کی بھی وجہ معلوم نہیں کہ وہ چیچا وطنی میں کیوں رہتا تھا، اور چیچا وطنی بذات خود چیچا وطنی کیوں ہے؟ اسلم کے اس وقت 6 سال کے ہونے پر اور چیچا وطنی کی چیچا وطنی ہونے پر پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس پر پی ایچ ڈی بھی کی جا سکتی ہے، اور عنقریب ایک مشہور یونیورسٹی اس پر تحقیق کے در کھولنے کے لیے پر تول رہی ہے۔ لیکن کیا یونیورسٹی کے پر ہیں؟ اور اگر ہیں تو کتنے بڑے ہیں؟ اور پھر یونیورسٹی انہیں تول کیوں رہی ہے؟ چلیں یونیورسٹی کو پر تولنے دیں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ ہم اسلم کی طرف چلتے ہیں، مگر اسلم کی طرف جائیں کیسے؟ اسلم کا گھر کہاں ہے اور وہاں کیسے پہنچتے ہیں؟ چلو اسلم کے گھر پہنچیں یا نہ پہنچیں، اسلم کی آج کی ایک بات سنتے جائیں۔ اب تو اسلم 6 سال کا نہیں ہے، بلکہ کافی سارے 6 سالوں کا ہے، کیونکہ آج کل اسلم کافی بڑا ہو گیا ہے۔ اسلم کب اچانک اتنا بڑا ہوا؟ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ چلو کسی بہانے اسلم بڑا تو ہوا، اور بڑوں والی باتیں بھی شروع کر دی ہیں۔ اس کی ایک بڑی بات یوں ہے کہ ایک دن اسلم گھر پہنچا تو وہ پیدل تھا، اس کی گاڑی اس کے پاس نہ تھی۔ اسلم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ جب بھی وہ نزدیک کی مارکیٹ میں سودا سلف لینے جاتا ہے تو وہاں گاڑی پارک کرنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی۔ آج جب وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے پارکنگ میں کافی جگہ تھی، اس لیے اس نے گاڑی وہاں پارک کر دی ہے، کیونکہ کل جب وہ سودا سلف لینے جائے گا تو رش کی وجہ سے گاڑی پارک کرنے کے جھنجھٹ سے آزاد ہوگا۔ گاڑی پارک کرنے کے جھنجھٹ سے بچنے کا کافی آسان نسخہ ہے، اسے آزمانے میں کوئی حرج نہیں۔ چھٹی والے دن گاڑی پارک کرائیں تو بعد میں اطمینان سے جا کر شاپنگ کر لیں اور گاڑی میں سوار ہو کر واپس آ جائیں۔ ایک دن کیا ہوا، اسلم اپنے دوست کو فون کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ اسلم کا موبائل فون کھو چکا تھا اور سارے نمبر اس میں ہی تھے، اسلم کو نمبر زبانی یاد نہ تھا۔ فون کرنا بھی ضروری تھا، مگر فون نمبر یاد نہیں آ رہا تھا۔ اسلم فوراً بس پر سوار ہوا اور اپنے دوست کے گھر جا پہنچا۔ دوست سے اس کا نمبر لیا اور واپس آ کر اطمینان سے پی سی او سے اپنے دوست کو فون کر کے ضروری بات اس تک پہنچا دی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلم میں بہت سی خوبیاں ہیں، اگر آپ انہیں نہیں جانتے تو کیوں نہیں جانتے؟ آپ کے جاننے کی وجہ جاننا بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ وجہ نہیں جان پائیں گے تو اسلم کی خوبیاں بھی نہیں گنوا پائیں گے۔ اسلم کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ لیڈر بننا چاہتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلم 6 سال کا تھا، اور جیسے اس کے 6 سال کے ہونے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، اسی طرح اس کے لیڈر بننے کی وجہ بھی معلوم نہیں۔ لیکن پھر بھی اس کے لیڈر بننے میں کیا حرج ہے؟ جہاں اتنے سارے لیڈر ہیں وہاں یہ بھی صحیح۔ وجہ معلوم کرنا اتنا ضروری نہیں ہے، یہ وجہ تو پھر کبھی معلوم کر لیں گے، کیونکہ تاریخ دانوں نے بھی تو کچھ تحقیقات کرنا ہوں گی۔ ہم یہ وجہ ان کے لیے چھوڑتے ہیں اور آگے چلتے ہیں، کیونکہ پیچھے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، ویسے بھی اب پیچھے نہیں جا سکتے۔ ہاں تو جب اسلم 6 سال کا تھا تو وہ لیڈر بننا چاہتا تھا۔ اب وہ کافی سارے 6 سالوں کے بعد بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے۔ اسی ضد میں اس نے بہت ساری کتابیں کھنگال ڈالیں تاکہ معلوم کر سکے کہ اسے کس قسم کا لیڈر بننا چاہیے، مگر اسے اپنے مطلب کی کوئی قسم معلوم نہ ہو سکی۔ اسلم نے سوچا کہ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے کیوں نہ خود ہی یہ اقسام بنا لی جائیں۔ چنانچہ اسلم ایک دن کاغذ قلم لے کر بیٹھ گیا۔ اسلم کہاں بیٹھا تھا، کس پر بیٹھا تھا، کب اور کتنی دیر بیٹھا تھا، یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ بس اتنا معلوم ہوا ہے کہ آخر کار وہ بیٹھے بیٹھے اٹھ بیٹھا تھا۔ اس نے لیڈر کی اقسام کاغذ پر قلم کے ذریعے لکھ ڈالی تھیں۔ اس نے یہ اقسام لکھنے کے لیے کون سا قلم استعمال کیا تھا، یہ بات بھی تحقیق طلب ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جیسا قلم ہوگا ویسی ہی سوچ بھی ہوگی۔ یہ قول اسلم کا اپنا ہے، اس لیے اسلم جب کوئی عمدہ بات سوچ کر لکھنا چاہتا ہے وہ عمدہ قلم استعمال کرتا ہے۔ اچھی بات سوچنے کے لیے اچھا قلم، اور کبھی جب گھٹیا یا بہت ہی گھٹیا باتیں سوچنا پڑ جائیں تو اسلم گھٹیا یا بہت گھٹیا قلم استعمال کرتا ہے۔ لیڈر کی اقسام لکھتے وقت اسلم نے کون سا قلم استعمال کیا تھا اس کا اندازہ خود لگا لیجئے۔ اگر آپ کو بات عمدہ لگے تو قلم یقیناً عمدہ ہوگا، اور اچھی بات کی صورت میں قلم یقیناً اچھا ہوگا۔ چلو قلم کو چھوڑیں اور لیڈر کی اقسام پر توجہ دیں۔ ویسے توجہ دینے کے لیے اور بہت سی چیزیں ہیں، مگر اس وقت کیا کریں کہ لیڈر کی اقسام پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اسلم نے لکھا ہے کہ لیڈر بہت قسم کے ہوتے ہیں، جن میں سے چند اقسام درج ذیل ہیں۔
मौला जट लीडर, ऐसे लीडर जो एक भड़क मार के सारे काम सीधे कर देते हैं। वैसे काम पहले टेढ़े कैसे हुए थे और अब सीधे होने के बाद कैसे लगते हैं, ज़रा इस बारे में भी सोचिए। इश्तिहारी लीडर, ऐसे लीडर जो कि सिर्फ इश्तिहारों में नज़र आते हैं, किसी तालिब इल्म को मेडल पहनाते हुए, किसी बहुत बड़े इश्तिहारी बोर्ड पर किसी कारखाने फैक्ट्री की किसी तकरीब के इश्तिहार में फैक्ट्री कारखाने के मालिकान के साथ। इफ्तिताही लीडर, ऐसे लीडर जो सिर्फ मुख्तलिफ़ इमारतों, पुलों, कारखानों, फैक्ट्रियों, स्कूलों और कॉलेजों वगैरह का इफ्तिताह करते हैं और बड़े शौक़ से अपने नामों की तख्ती लगवाते हैं। तारीख़ में उनका नाम हो ना हो, इफ्तिताही तख्ती पर ज़रूर होगा, और ये तख्ती अक्सर औक़ात उनकी लीडरी की मियाद के साथ ही अपनी मियादी उम्र पूरी कर लेती है। फिर ये तख्ती कहाँ जाती है, क्या मालूम, किसे मालूम। बाज़ारी लीडर, वो लीडर जो बाज़ार में जाते हैं, बाज़ार का हाल अहवाल मालूम करते हैं, बाज़ार के उतार चढ़ाव पर नज़र रखते हैं ताकि मालूम हो सके कि महंगाई किस दर्जे की है और इसका ख़रीदारों की ख़रीदारी पर क्या असर हो रहा है। और याद रहे, बाज़ार उनकी अपनी मर्ज़ी का होता है। ये कौन सा बाज़ार है, इससे किसी को कोई गर्ज़ नहीं होनी चाहिए। कारोबारी लीडर, यूँ तो ऐसे लीडर आवाम के भले के लिए बनते हैं, लेकिन आवाम के पस से पर्दा वो अपने बड़े बड़े कारोबार चमकाते हैं। वैसे चमक के लिए चेरी ब्लॉसम शू पॉलिश भी अच्छी है, मगर कारोबारी लीडरों से पूछना होगा कि वो अपने कारोबार किससे चमकाते हैं। म्यूज़िकल लीडर, ये वो लीडर हैं जो म्यूज़िकल प्रोग्रामों में भरपूर शिरकत करते हैं और आवाम की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर गाते हैं, मगर कभी आवाम की दुख भरी आवाज़ से आवाज़ नहीं मिलाते।